السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ آیات مقدسہ 69 تا 73 ہے۔ یہ آیات مقدسہ سورہ ہود سے ہیں، پارہ نمبر 12 ہے، اور یہاں سے سورہ مبارکہ کا اور پارے کا رکوع نمبر 7 شروع ہو رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کے عنوان سے ہمیں بہت اہم رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، یہ تمام انبیاء علیہم السلام کے جو واقعات ہیں یہ اصل میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کو سننا، ان پہ غور و فکر کرنا اور ان سے رہنمائی حاصل کر کے دور حاضر میں ہم نے جو اپنے سماجی، معاشرتی، سیاسی، معاشی نظاموں کی تشکیل کرنی ہے، اس پر رہنمائی لے کے آگے بڑھنا اصل میں یہ بنیادی ہدف ہے، بنیادی مقصد ہے اللہ رب العزت کا۔ آج آیت مقدسہ نمبر 69 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے۔ رسل بھیجے ہوئے شخص کو کہتے ہیں۔ کہاں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر۔ قالو، انہوں نے کہا، سلام، السلام علیکم۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا السلام علیکم۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر بغیر کسی وقت ضائع کیے بڑے مختصر وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کے لیے ایک تلا ہوا، بھونا ہوا بچھڑا لے کے آ گئے۔ یہاں پر جو رسول ہیں بھیجے ہوئے وہ کون ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کے فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے، اور میکائیل علیہ السلام۔ بالبشرا، خوشخبری کیا ہے؟ آگے جا کے اگلی آیات میں خوشخبری آ رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور انہوں نے آ کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کی اور پہلا لفظ بولا تو وہ تھا سلام، السلام علیکم۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب بھی ہم کسی کو ملیں گے تو پہلا جو جملہ ہونا چاہیے وہ السلام علیکم ہونا چاہیے۔ اور پھر 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سلام کہنے اور سلام کا جواب دینے کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا،
اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح جواب دینا ہے وعلیکم السلام، اور اگر آپ کو کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ اس سے بہتر جواب دیں۔ سلام کا جواب سلام سے بہتر ہونا چاہیے، اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا جو جواب ہے وہ ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ان مہمانوں کے لیے وہ مہمان نوازی کے طور پر ایک بچھڑا لے کے آتے ہیں بھونا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بڑی تفصیلات ہیں، یہاں وقت نہیں ہے، اور یہاں اشارہ ضروری ہے کیونکہ یہاں اللہ رب العزت نے عنوان بنا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی وقفے کے یا تاخیر کے فوراً مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کے اعتبار سے ہمیشہ یہ خیال رکھتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی اعلیٰ درجے سے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ چنانچہ یہاں سے بھی اندازہ ہو گیا قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً مہمان نوازی کی۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، جب وہ مہمان نوازی شروع ہوئی اور تلا ہوا بھونا ہوا بچڑا ان کے سامنے تھا تو کیا دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ یہ مہمان تو اس گوشت کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، ان کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا، اور وہ ڈر یہ تھا اگر کسی مہمان کو کھانا پیش کرتے ہیں اور وہ نہیں کھاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی غلط مقصد کے لیے آئے ہیں یا یہ ناراض ہیں، کوئی وجہ ہے، یہ اصل میں دل میں محسوس کیا انہوں نے۔ قالوا لا تخف، وہ مہمان کہنے لگے کہ آپ ڈریے مت، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی ہمارا جو اصل ہدف ہے وہ قوم لوط ہے، اور آپ کے پاس تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بھی ایک خوشخبری رکھی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، وہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹا عطا کریں گے، اور پھر یہاں بھی بات نہیں رکے گی بلکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں گے۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ وہ بھی قریبی کھڑی تھیں، جب انہوں نے یہ دیکھا اور سنا کہ یہ جو خوشخبری دے رہے ہیں یہ ایسی خوشخبری ہے کہ جو اس وقت تو ہماری رینج میں نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یا ویلتا، جیسے انسان بڑے عجیب انداز میں یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ شک کے انداز میں کہتا ہے، یا کوئی بڑی نعمت ملتی ہے تو اس کو ایک یقین ہی نہیں آتا، تو وہ کہنے لگے ہائے خرابی ہو، اَأَلِدُ، میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں تو بڑھیا ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا،
اور یہ جو میرا خامند ہے یہ بھی بوڑھا ہے، تو ہم بچہ کیسے جنیں گے؟ حضرت سارہ کی اس وقت جو عمر ہے وہ 99 سال ہے، 99 سال، اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی 2-4 سال زیادہ عمر ہے، 100 سال کے قریب ہے وہ۔ تو بظاہر جو اولاد کے جننے کے دائرے اور تقاضے ہیں وہ تو ختم ہو چکے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، وہ کہتی ہیں کہ یہ تو بڑا عجیب بات ہے، یہ کیسے ہوگا؟ قالوا، فرشتوں نے جواب دیا، اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ رب العزت کے حکم سے تعجب کر رہے ہیں؟ رحمت اللہ، اس کی رحمت سے، وبرکاتہ، اور اس کی برکات، علیکم اہل البیت، اے گھر والو جو تم پر اللہ یہ اپنی برکات رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، آپ اس پہ تعجب کر رہے ہیں؟ انہ حمید مجید، اللہ رب العزت تو تعریف کیا گیا ہے، بڑائیوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں۔ چنانچہ بظاہر تو یہ واقعہ جو ہے یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ انہونی ہے، ہونا مشکل ہے، لیکن چونکہ فرشتے ہیں اور انہوں نے اللہ کا حکم سنایا ہے، اس لیے یقین بھی آ گیا ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت سارہ کو۔ لیکن یہ عارضی طور پر جو تعجب ہوا یا ایک ان کے ذہنوں میں خیال ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، معروضی حالات ایسے نہیں ہیں، تو یہ بھی فطرتی باتیں ہیں، یہ کوئی غلط باتیں نہیں تھیں۔ محترم سامعین و سامعات، یہ اللہ رب العزت ایسے واقعات، معجزات جو ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آل ان آل اللہ کی ذات اقدس ہے، وہی خود مختار ہے، وہی بڑی ذات ہے، وہی تمام تر اختیارات کی مالک ہے۔ اور یہ اصل میں اللہ رب العزت ان کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو، حزب الشیاطین کو سمجھاتے ہیں یہ ریفرنسز دے کر کہ اگر اللہ رب العزت نے پاورفل ہے، آل ان آل اور خود مختار ہے، پھر اللہ کی جو توحید ہے، اللہ رب العزت کا جو فلسفہ توحید ہے، اس کو تم کیوں نہیں سمجھتے، اس کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اور اللہ کی جو جماعتیں ہیں انبیاء کی شکل میں، تو ان انبیاء علیہ السلام کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ جو دعوت توحید ہے اور اس پر عملی نظام کی تشکیل ہے، آپ کو اس طرف آنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ سارا کارخانہ کائنات جو ہے یہ اللہ چلا رہے ہیں، اللہ کے اختیارات میں ہے یہ سب کچھ، اس لیے ہمیں اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات مقدسہ کا شعور اور نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔